تجسیم ہوئی ہے جب سے تیری، تجسیم ہوئی ہے جب سے تیری، خوشبو کو لباس مل گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے نئے ایڈیشن سے ایک نظم بعنوان نعت۔ یہ ہمارا دوسرا سبق ہے جس کے شاعر کا نام ماہر القادری ہے، جس کا تعارف ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری نعت کا مطلع ہے، اور مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس میں مشکل لفظوں کے معنی ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ رسول مجتبیٰ، چنے ہوئے رسول۔ محمد مصطفیٰ، پسندیدہ منتخب کیے گئے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، یعنی اللہ تعالی کی ذات کے بعد انہی کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کے بعد اس کے آگے شعر کہتا ہے کیا کہیے۔ ماہر القادری نے اس مطلع میں غزل نظم کے اس نعت کے شعر میں صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے، جیسے رسول مجتبیٰ کہیے، کہیے کے الفاظ آئے ہیں، پھر محمد مصطفیٰ کہیے تو ان کی تکرار ہے، تو صنعت تکرار کا استعمال ہے، اور اس کے بعد صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا انہوں نے۔ رسول مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ کے الفاظ جو ہے لگا کر انہوں نے صنعت میرات النظیر کا بھی استعمال کیا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا بنتا ہے اور اس کی تشریح میں ہم جائیں گے تو چیزیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔ شاعر کہتے ہیں رسول مجتبیٰ کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وہ گوشگزار ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو رسول مجتبیٰ کہیے یا محمد مصطفیٰ کہیے، کس نام سے آپ کو پکارا جائے، آپ کے تمام نام ہی اعلیٰ و افضل ہیں۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ اللہ تعالی کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو ہر ایک مقام میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضلیت کا درجہ دیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو تخلیق نہیں کیا تھا، دنیا کو بنایا نہیں تھا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے کس کی ذات ہے؟ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی کے نور کو تخلیق کیا گیا، لیکن آپ کو جو بھیجا گیا وہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد جو ہے وہ مبعوث کیا گیا، اور پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ گہری کر دی گئی یا گہری ہے، جیسے پروفیسر محمد حسین شہین صاحب کہتے ہیں، اس کا جھونکا بھی کہیں عشق مجازی میں نہیں، تیری الفت کی فضاؤں میں جو رعنائی ہے، جو خوبصورتی یا جو لطف یا جو سرور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کر کے حاصل ہوتا ہے، اور وہ عشق مجازی میں کہیں ہمیں نہیں ملتا۔ تو عزیز طلبہ، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، خدا کے بعد اگر کسی کی شان ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ آپ کے اور میرے
پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا مقام ہے۔ آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے۔ نعت کا دوسرا شعر ہے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ اب پہلے لفظوں کے معنی دیکھتے ہیں۔ شریعت، شرع، دین کے اصول کو کہتے ہیں۔ اسرار کے معنی تاکید کرنا یا بار بار کسی چیز کو یا کسی بات کو دہرانا۔ ختم الانبیاء، آخری نبی۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا مطالبہ ہے، محبوب خدا، اللہ کے پیارے۔ یہ تو ان کے لفظوں کے مشکل لفظوں کے معنی۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں کون سی صنعتوں کا استعمال کیا ہے۔ تو جو ہے وہ صنعت تضاد کا استعمال شعر میں ملتا ہے۔ شریعت اور محبت، یہ دونوں لفظ جو ہے وہ صنعت تضاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد صنعت میرات النظیر کا استعمال بھی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے، جس میں ختم الانبیاء اور محبوب خدا کے الفاظ شاعر نے استعمال کیے ہیں۔ تو اسی طلبہ اس کا مفہوم اور اس کی اگر ہم تشریح کی طرف جائیں تو شاعر کہتے ہیں کہ شریعت کا ہے یہ اسرار۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے، شریعت اس چیز پر اصرار کرتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء ہیں۔ یعنی آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت کا تقاضا ہے، محبت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ کا محبوب کہیں۔ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الانبیاء کہیں، اللہ کا آخری نبی کہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی ذات کو اللہ کا محبوب کہیں۔ تو صنعت تضاد میں محبت اور شریعت کے جو الفاظ ہیں، شریعت، شرع یا دین کے اصول یا ظاہری احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور محبت ہمیں اور راستہ دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اور وہ دین کی پہلی شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی خامی ہو، ہمارے دل میں کہیں کجی ہو، تو پھر ہمارا کچھ بھی مکمل نہیں ہو سکتا، سب کچھ نامکمل رہے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پروفیسر شین صاحب کا بھی بڑا خوبصورت شعر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو اس شعر کی تشریح میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اس کا جھونکا بھی کہیں عشق مجازی میں نہیں، تیری الفت کی فضاؤں میں جو رہنائی ہے، جو ہمیں آپ کی محبت میں سرور لطف جو حاصل ہوتا ہے وہ عشق مجازی میں کہیں ہمیں نہیں مل سکتا۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر کہتا ہے، جب
ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ عزیز طلبہ، ذکر کا معنی ہے تذکرہ یا یاد کرنا، سراپا گوش ہونا، سر تپا کان بن جانا۔ مرحبا صلی علی کہیے، مرحبا کلمہ تحسین ہے، سبحان اللہ کہیں، خوش آمدید کہیں، یا پھر ان کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، ان پر جو ہے وہ درود شریف بھیجیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس کا اگر ہم مفہوم دیکھتے ہیں، اور مفہوم سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں کون سی سندوں کا استعمال کیا ہے، تو سند مبالغہ ہے کہ بات کو بڑھایا ہے، کہ سر تپا کان بن جانا، تو سر تپا یعنی پاؤں سے لے کر سر تک جو ہے وہ سنائی دینے لگ جانا، اس طرح جو ہے وہ سراپا گوش ہونا۔ تو یہاں مبالغہ ہے، بات کو تھوڑا بڑھا کر بیان کیا ہے، اور صنعت تکرار کا استعمال ہے، جب ان کا لفظوں کی جو ہے وہ تکرار بھی ملتی ہے، اور صنعت امرات النظیر میں ذکر ہے، نام ہے، اور مرحبا پھر صلی علی کے الفاظ شاعر نے استعمال کیے ہیں۔ تو مفہوم کی طرف بڑھیں تو شاعر کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا جہان سراپا گوش ہو جاتا ہے، یعنی ہماتن گوش ہونا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کا ذکر سننا، یوں کہہ لیجئے کہ سر تپا انسان کا وجود کان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انسان کو جس قدر محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے بھی انسان کو اسی قدر محبت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کانوں میں پڑتا ہے، آپ کا ذکر سنتے ہیں، تو پھر پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ کا ذکر سماعت کیا جاتا ہے۔ جب ان کا نام آئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مرحبا صلی علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر پڑھتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ ایک اور شعر بڑا خوبصورت شعر ہے کہ روز محشر کے تصور سے میرے ہوش اڑے، ایک سہارا سا تیری یاد کے آنے سے ہوا۔ میں نے جب محشر کا ذکر سنا، یا محشر کا مقام یا میرے تصور میں، میرے دھیان میں، میرے خیال میں، میرے گمان میں آیا، تو میں جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ لیکن جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ سنا، آپ کا ذکر سنا، تو پھر کیا ہوا؟ مجھے آپ ایک جو ہے وہ سہارا محسوس ہوا، میں نے محسوس کیا کہ نہیں، محشر کے دن میں اکیلا نہیں ہوں گا، آقا علیہ السلام بھی میری مشکلات کو حل کرنے کے لیے، یا میری مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ آپ کے ذکر کو سننے کے لیے دنیا جو ہے وہ کان رکھتی ہے، کان دھرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دنیا محبت کرتی ہے، اور جب آپ کا نام نامی آتا ہے، جب محفل میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، یا جب کسی بھی جو ہے وہ شخص کے کان پر آپ کا نام پہنچتا ہے، یا آپ اس کے کان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ سرکار کے معنی آقا کے ہیں، نقش قدم، قدم کا نشان، شمع ہدایت،
ہدایت کا چراغ۔ منزل آخری مقام کو کہتے ہیں۔ مغفرت کے معنی بخشش ہے، راستہ، طریقہ یا ذریعہ کے معنی یہاں پر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں شاعر نے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے، یعنی نقش قدم کو جو ہے وہ شمع ہدایت جو ہے وہ کہا ہے شاعر نے، اور پھر اس کے بعد استعارہ کا استعمال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے شمع کا لفظ استعمال کیا ہے، میرات النذیر کا استعمال کیا، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو شمع، پھر ہدایت، پھر جو ہے منزل، راستہ اور مغفرت کے آپ کے لیے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو میرات النذیر کا بھی بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں، مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں، تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو ہے وہ تشبیہ، استعارہ اور میرات النذیر کے ذریعے بیان کرتے ہوئے یا ان لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدم ہیں ان سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ جو آپ جس راستے پر آپ چلے یا جس راستے پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، زندگی بسر کی، اگر ایک مومن، ایک مسلمان، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر آپ کسی کے بھی قدموں کے نشان پر چلیں گے، کسی کی بھی پیروی کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے رہے یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاری، اپنی زندگی بسر کی۔ تو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا کامیاب ٹھہرتا ہے، ہدایت یافتہ ٹھہرتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، رہے حیات کسی پر جو ہو گئی مسدود، نبی کا نقش قدم راستہ دکھائے اسے۔ اگر انسان کی زندگی میں راستہ مشکل ہو جائے یا انسان کی زندگی میں راستہ بند ہو جائے، راستہ روک لیا جائے، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہی انسان کو منزل کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اگر ہم اس منزل کی طرف بڑھیں گے، اس مقام کی طرف بڑھیں گے، آقا کے قدموں کے نشانوں پہ چلیں گے تو دنیا میں ہدایت یافتہ ٹھہریں گے اور آخرت میں جو ہے بخشش کا ہمارے لیے سامان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں، جو تیری راہ محبت پہ ہیں چلنے والے، ہیں وہی دہر کی تقدیر بدلنے والے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر چلتے ہیں، راہ محبت پر چلتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تقدیر بدلنے کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ٹھہرے، انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں مقام حاصل کرے، عزتیں حاصل کرے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی قبر اور حشر کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے، قبر کا سفر آسان ہو جائے اور حشر والے دن وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو جو ہے وہ قدم بوسی کرنی پڑے گی، یا وہ قدم بوسی کرے گا تو ہدایت کا راستہ پائے گا۔ جب وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہوگا، چلے گا، تو وہ منزل پر ضرور پہنچے گا۔ اور منزل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جانا ہی انسان کی
جو ہے وہ بخشش اور مغفرت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو دل و جان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، پانچواں شعر ہے محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ دائرہ عزیز طلبہ کہتے ہیں حلقہ کو یا گہراؤ کو، نور کے معنی روشنی ہے، اور وحدت کے معنی یگانگت، اکیلا یا ایک ہونا ہے۔ ابتدا کے معنی آغاز کے ہیں، اور انتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ اس شعر میں جن صنعتوں کا شاعر نے استعمال کیا ہے وہ صنعت استعارہ ہے، جو دائرہ نور وحدت کے الفاظ میں موجود ہے۔ صنعت میرات النظیر کا بھی یہاں استعمال ہے، جہاں پر شاعر نے نور کا، وحدت کا استعمال کیا ہے، اور ابتدا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نور، وحدت اور ابتدا کے الفاظ میرات النظیر کو بیان کرتے ہیں۔ صنعت تضاد بھی ہے، ابتدا اور انتہا۔ صنعت تکرار بھی ہے، جو اسی کو یا تکرار بھی پائی جاتی ہے لفظوں میں۔ تو عزیز طلبہ، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے استعارہ، میرات النظیر، صنعت تضاد، صنعت تکرار اور مبالغہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی اپنے واحد ہونے کا، اکیلے ہونے کا پرچار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے ہی لوگوں کو بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا اعلان فرمایا۔ محمد کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہے وہ وحدت کے نور کا پرچار کرتے ہیں۔ آپ ہی وحدت کے نور کو بیان کرنے والے ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے سے وحدت کے دائرے کو ہم نے جو ہے وہ سمجھا ہے، اور اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ ابتدا کے معنی سب سے پہلے ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے پہلے ہے۔ ابھی کائنات میں کچھ نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند ستارے نہیں تھے، مشرق و مغرب نہیں تھا، شمال جنوب کا نام و نشان نہیں تھا، یہ روشنی نہیں تھی، ہوا نہیں تھی، تاریکی نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ جیسے شاعر نے کہا، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے، اور اسی کو انتہا کہیے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، دنیا میں آئے ہیں۔ تو ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ پر ہی کی گئی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ دائرہ ہے نور وحدت کا۔ نور وحدت کو آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت جو ہے پروفیسر محمد شاہین صاحب کا شعر ہے، غور کیجئے گا اور اس کا لطف بھی لیجئے گا۔ شاہین صاحب کہتے ہیں، ہر رہبر نے اپنے ڈھب سے خلقت کو سمجھایا۔ ہر ایک رہنما جو ہے، رہبر جو ہے، رہنمائی کرنے والا جو ہے، اس نے اپنے انداز سے مخلوق کو سمجھایا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میرا رہبر سب راہوں پر خود چل کر سمجھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کی گئی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بیان کیا گیا تو شاعر نے کہا، دنیا کے رہبر تو جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے سمجھا گئے ہیں، اپنی ترکیب یا اپنا ڈھنگ طریقہ استعمال کر گئے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے کام خود کرتے ہیں اور پھر کرنے کا کہتے ہیں۔
میرا رہبر سب راہوں پر خود چل کر سمجھائے، ہر رہبر نے اپنے ڈب سے خلقت کو سمجھایا، میرا رہبر سب راہوں پر خود چل کر سمجھائے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ آپ نے صرف زبان سے نہیں سمجھایا بلکہ ہر ایک کام پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ غبارے راہ طیبہ سرمائے چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ عزیز طلبہ، غبار کے معنی ہے راستے کی دھول یا مٹی۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ سرما کے معنی سیاہ سفوف جو ہم آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ چشم بصارت دیکھنے والی آنکھ۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو، اور خاک شفا صحت یا بیماری سے نجات دینا۔ اس شعر میں عزیز طلبہ شاعر نے استعارہ غبارے راہ طیبہ سرما کہا ہے اس نے، اور میرات النظیر غبار خاک اور سرما تکرار خاک اور پھر خاک کے الفاظ جو ہے شاعر نے استعمال کیے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ چشم بصارت کا لفظ آپ دیکھیے، اس کا معنی ہے روحانی بینائی کو روشن کرنا۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں نا ظاہری آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک ہے باطنی آنکھ سے دیکھنا۔ اگر انسان کی باطنی آنکھ بند ہو جائے تو ظاہری آنکھ بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب ہے، تو اسی طرح زبان اقرار کرتی ہے اور دل اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو جیسے ظاہری آنکھ دیکھتی ہے، باطنی آنکھ بھی دیکھتی ہے، تو روحانی آنکھ باطنی آنکھ کا روشن ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ صنعت استعارہ، صنعت تشبیہ، صنعت بلیغ، میرات النظیر تکرار اور مبالغہ و کنایہ کو بیان کیا ہے شاعر نے شعر میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصارت ہے، جو مدینہ منورہ کے راستے کی دھول ہے اور وہ انسان کی آنکھوں کو روشنی بخشتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے انسان چل رہا ہے راستے میں، خاک یا دھول اڑ رہی ہے اور اس خاک جو اس دھول کو آنکھوں میں ڈالے تو وہ انسان کی آنکھوں کو جو مٹی اڑ رہی ہے وہ روشنی ڈالتی ہے۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی محبت، مدینہ منورہ سے ربط، مدینہ منورہ سے رابطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کے مقام سے محبت، جہاں پر آپ تشریف فرمائیں اس مقام سے بھی محبت جو ہے یہ انسان کے دل کو بھی، انسان کے دماغ کو بھی، انسان کی آنکھ کو بھی روشن کرتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہوائیں ہیں شہر طیبہ کی، ان ہواؤں میں جل رہے ہیں دیے۔ یہ ہوائیں ہیں شہر طیبہ کی، ان ہواؤں میں جل رہے ہیں دیے، سب کتابوں میں بات ان کی ہے۔ ہر ایک کتاب میں، ہر ایک جگہ، ہر ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بات ہے۔ انہی کی بات کو بات مانیں گے، انہی کی بات پر عمل کریں گے تو ہی نجات کا راستہ کھلے گا۔ سب کتابوں میں بات ان کی ہے، ان کی بخشش پہ پل رہے ہیں دیے، انہی کی بخشش کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ نجات حاصل کرنی ہے، انہی کی بخشش کے ذریعے ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، انہی کے قدموں پر چل کر، انہی کے راستے کو اپنا کر دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمیں نصیب ہونی ہے۔ یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ تو یہی خاک ہے، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ مٹی ہے جس سے انسان شفا یاب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نظر رحمت جو ہے، شفقت کی نظر جو ہے، مہربانی اور عنایت کی نظر جو ہے جب انسان پر پڑتی ہے تو انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ٹھہرتا ہے۔
تو عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل کر ہی زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر بھٹک جائیں گے تو پھر بہت دور نکل جائیں گے۔ شاعر نے کہا تھا نا، وہ بہرحال بخشوا لیں گے، وہ بہرحال بخشوا لیں گے، پر جہنم کے خوف سے بڑھ کر مجھ کو آقا سے شرم آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، انہی سے شفاعت ملنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی شفا نصیب ہونی ہے۔ نعت کے مقطع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ مقطع عزیز طلبہ اس شعر کو کہتے ہیں جو آخری شعر ہوتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک آخری شعر ہونا ضروری ہے اور دوسرا شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہماری نعت کا مقطع ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے، جب بھی مدینہ شریف کا میں خیال آتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آنسو کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ سے بہنے والا جو پانی ہے اس کو آنسو کہتے ہیں۔ پھر آنسو رکتے نہیں ہیں، آنسو ٹھہرتے نہیں ہیں۔ میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ اب ماہر یہاں پہ تخلص ہے، چشمہ منبع کہتے ہیں، یا پانی کا چشمہ جہاں سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے، جہاں سے پانی یا چشمے سے پانی پھوٹتا ہے۔ آب بقا دائمی حیات، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو جو ہے وہ دائمی حیات کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کے الفاظ ہیں عزیز طلبہ، آنکھ کو چشمے سے تشبیہ دی گئی ہے اور صنعت میرات النظیر میں آنسو ہیں اور پھر آنکھیں ہیں اور اس کے بعد لفظ جو ہے وہ چشمہ استعمال کیا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے پروفیسر شاہین صاحب کا اس مقام پر۔ شاہین صاحب کہتے ہیں کہ جس لفظ میں سرکار دو عالم کی ثنا ہے، جس بھی لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، جس لفظ میں سرکار دو عالم کی ثنا ہے، وہ روح کی خوشبو ہے، غم دل کی دوا ہے۔ تو روح کو اس لفظ سے خوشبو محسوس ہوتی ہے اور جو ٹوٹا ہوا دل ہے، غمگین دل ہے، غمزدہ دل ہے، اس کے لیے جو ہے وہ لفظ دوا کا کام کرتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے۔ پہلے بچوں، مدینے کی محبت انسان کو جو ہے وہ انسان کی آنکھ میں آنسو جو ہے وہ رواں کرتی ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں کے در پر جائے، بیٹھے، اپنے آقا کے در کو دیکھے اور وہاں پر جو ہے وہ وقت گزارے، اپنی زندگی کے کچھ لمحات وہاں پر گزارے۔ لیکن اگر اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، تو پھر انسان جو ہے وہ روتا رہتا ہے، مدینے کی یاد میں آنسو بہاتا رہتا ہے اور آنسو اس قدر بہاتا ہے کہ اس کے آنسو پھر رکتے نہیں ہیں، آنسو ٹھہرتے نہیں ہیں۔ میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ اور یہی جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ایک ایسا چشمہ ہے، ایسا منبع ہے جو انسان کو دائمی حیات عطا کرتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ایسا چشمہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانا آدمی کے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ جو کبھی بھی اسے اس کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ انسان کی خوش قسمتی ہے، انسان کی خوش بختی ہے، انسان کے لیے جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، انسان اس طرح آسانی سے کامیاب ہو جائے گا دنیا و آخرت میں۔ شاعر نے کہا تھا کہ یاد حضور کیف کا سامان کر گئی۔ جب میں نے اللہ کے نبی کو یاد کیا تو مجھے سرور محسوس ہوا، مجھے لطف محسوس ہوا۔ یاد حضور کیف کا سامان کر گئی، حد ہے کہ آدمی کو بھی انسان کر گئی۔ انسان جو آدمی تو بھٹکا ہوا تھا، تو لیکن جب ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
جو ہے وہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، تو پھر آدمی انسان بن گیا، اس میں انسانیت کے آثار پیدا ہو گئے، حد ہے کہ آدمی کو بھی انسان کر گئی۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اور وہ اس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ میرا ادنا سا فن، یہ ان کا لطف بے کراں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میری آنکھ سے اللہ کے نبی کی محبت میں آنسو جاری ہوئے ہیں، آنسو بہے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلا ہے، یہ میرا فن ہے، یہ میرا ادنا سا فن، یہ ان کا لطف بے کراں۔ اتنا ڈھیروں ڈھیر سودا اتنے کم میں آ گیا، ادھر میری آنکھ سے آنسو جاری ہوا، ادھر اللہ کے نبی نے مجھ سے محبت کی اور میری بخشش کا سامان ہو گیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یہ جو ہماری 10ویں جماعت کی اردو کی نئی بک آئی ہے، نیا ایڈیشن جو ہے اس کا دوسرا سبق، جس کا عنوان جو ہے وہ ایک نعت ہے، نظم ہے، اور اس کا عنوان نعت ہے، یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو بھی کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔